تھے منصرہ سے آئے ہوئے مہمان جناب پیر سید وجاہت حسین شاہ صاحب کھڑے ہو جائیں، قبلہ عالم تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ ہو 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 اللہ ہو۔ ہماری اس محفل کی زینت بنے اللہ رب العزت، دعائے کہ ان کا سایہ ہم سب کے سروں پہ قائم و دائم فرمائے۔ الحمدللہ تمام احباب تشریف رکھیں، آپ بیٹھیں۔ الحمدللہ یہ ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے درمیان وہ شخصیت تشریف فرمائے ہیں۔ یہ صرف ملک پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے میں اور دنیا کے ہزاروں ممالک میں تشریف لے جا کر امام الانبیاء علیہ السلام کی اس شریعت مطہرہ کا جھنڈا بلند کرنے والی شخصیت، اور یورپ، انگلینڈ، افریقہ اور بیرون ممالک جہاں نوجوان کلبوں کی زینت تھے، ان کے دلوں میں اپنی سریلی آواز اور اس مخصوص انداز تبلیغ کی وجہ سے ان لوگوں کو قلبوں سے دور کر کے مسجد کی زینت بنا دیا، اور قبلہ عالم کے ہزاروں کی تعداد میں نوجوان لوگ جو بالکل چڑھتی جوانیوں میں ہیں، وہ میرے پیر اس جوانی کا صدقہ الحمدللہ اللہ رب العزت نے انہیں راہ ہدایت نصیب فرمائی ہے۔ کہہ دیں ذرا سبحان اللہ۔ ہزارہ نوجوان قبلہ عالم کے مرید ہیں جو یورپ بار ممالک میں انہوں نے الحمدللہ سنت مطابق داڑیاں رکھ لیں، جو کلبوں میں پینٹ شرٹ پہن کے گھوما پھرا کرتے تھے، دین کی خبر تک نہ تھی، لیکن میرے پیر کی اس نظر کامل کی وجہ سے الحمدللہ وہ مساجد کی زینت ہے، اور باقاعدہ قبلہ عالم کی جو محفلیں ذکر ہوتی ہیں ان میں وہ سارے تشریف لاتے ہیں۔ تو یہ الحمدللہ ہماری سعادت مندی ہے، اور پھر قبلہ عالم کا بندہ نچیز سے یہ پیار اور محبت بھی ہے کہ آپ انگلینڈ سے کچھ ہی ایام کے لیے تشریف لاتی ہیں۔ یہاں ان کا یہاں جو اسٹیٹ ہے بہت مختصر ہوتا ہے، اور پورے پاکستان اور آزاد کشمیر میں بھی ان کے مریدین عقیدت مند ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے کہ جو ایام ان کے یہاں ہیں ان میں کوئی ہمیں ٹائم عنایت ہو جائے، قبلہ عالم ہمارے ہاں تشریف لے جائیں، اور بڑی بڑی محفل کا انعقاد ہوتا ہے۔ لیکن یہ ان کی محبت، یہ شفقت اور یہ پیار ہے کہ جب بھی بندہ نچیز نے عرض کیا کہ حضور آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں، انہوں نے یہ کبھی نہیں دیکھا کہ محفل کتنی بڑی ہوگی، احباب کتنے ہوں گے، محبت اور شفقت فرماتے ہوئے جب بھی عرض کیا آپ نے شفقت فرمائی، محبت فرمائی، ہمارے ہاں تشریف لاتے ہیں۔ میں دل کی تھا گریوں سے قلب سے قبلہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دعا کروں کہ اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں سے ہمیں بھی اسی طرح مزید کامیابیوں کا کمرانی عطا فرمائے، اور آپ ہی کے ساتھ پیکر اخلاص و محبت استاد محترم حضرت خطیب نقطہ داں خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا وقار احمد ہزاروی صاحب ناظم مرکزی دارالعلوم فیض القرآن آپ تشریف لائے۔ ان کا بھی والد گرامی سے ایک درینہ تعلق ہے، جب ہم بالکل چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت سے بھی قبلہ کا یہاں والد گرامی کی موجودگی میں آنا اور محفل سجانا، اللہ رب العزت ان کی عمر کو بھی دراز فرمائے، ان کا سایہ بھی مسلک حق اہل سنت والجماعت پہ قائم و دائم فرمائے، اور الحمدللہ مخلص فی اللہ اور انتہائی کرم فرما پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ مولانا سیف الرحمان شاکر صاحب آپ بھی جلوہ فرما ہوئے، دل کی تھا گرائیوں سے آپ کو بھی ویلکم خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہمارے قریب علاقے موٹیاں کی ایک عظیم شخصیت جو پورے پاکستان میں پھیل کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں اور بیانات کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، مخلص فی اللہ پیکر اخلاص و محبت برادر اکبر حضرت علامہ مولانا زید محمود صدیقی صاحب آپ بھی تشریف لائے، دل کی تھا گرائیوں سے آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ احباب ذوالفقار، اب یہ عظیم امتیاز نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ، علماء اہل سنت آگے استاد تشریف
الحمدللہ پنڈ میری کی سرزمین سے استاد العلماء والوفاد پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ مولانا عزیز الرحمان صاحب آپ تشریف لائے، اور آپ کے ساتھ حضرت علامہ مولانا سہیل احمد نقشبندی صاحب آپ تشریف لائے۔ دل کی اتھا گریوں سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اہلا و سہلا مرحبا۔ الحمدللہ یہ مجلس پاک اپنے عروج کی طرف جاتے ہوئے اور یہ حسین گلدستہ الحمدللہ مکمل ہوا ہے، اور واقع ان کی سرزمین سے الحمدللہ جن کے پاس میں نے حفظ کیا، میرے استاد محترم پیکر اخلاص و محبت ولی کامل استاد الوفاد والقرہ حضرت علامہ مولانا عبدالقیوم چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے فرزند ارجمند اور برادر اکبر حضرت علامہ مولانا زین العابدین صاحب آپ بھی تشریف لائے، اور پیکر اخلاص و محبت انتہائی کرم فرما مفتی اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی شوق النواز ہزاروی صاحب خطیب اعظم کوٹ نجیب اللہ آپ تشریف لائے۔ دل کی اتھا گریوں سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ چونکہ یہ مناسب نہیں ہے وقت کو مزید اس میں کچھ کہا جائے، چونکہ قبلہ عالم تشریف فرما چکے ہیں، تو انہی کا انتظار تھا کہ آج جو ہماری اس مجلس پاک میں خصوصی نعت پڑھنے کے لیے منظور نظر حضور نصیر ملت، کہہ دیجیے ذرا سبحان اللہ، آپ کو خصوصی طور پہ جو دعوت دی گئی ہے الحمدللہ آپ حاضر ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، پوری دنیا میں جا کے حضور کی ثناخوانی کرنے والے ہیں۔ پیکر اخلاص و محبت قبلہ استاد گرامی کا حکم ہے کہ پیر صاحب نے کہیں تشریف لے کے جانا ہے آگے پروگرام میں، اگر اجازت ہو تو تھوڑا سا بیانات پہلے ہو جائے پھر اس کے لیے۔ تو اب میں قبلہ عالم جناب پیر طریقت رہبر شریعت الشیخ پیر محمد عمران عبدالی صاحب زیدہ اقبال ہو آپ سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بیان ذیشان سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ اس کے بعد انشاءاللہ یہ الحاج گلطاہر نقشبندی صاحب ہمارے جو مہمان خصوصی ہیں وہ اپنی حاضری پیش فرمائیں گے۔ کہہ دیجئے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں خطیب اسلام فاضل نوجوان عزیز محترم حضرت علامہ مولانا حافظ وقاری عبدالقادر صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو آج کی اس خوبصورت محفل کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ان کی اس محبت کو، ان کی اس خوبصورت کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور ان لمحوں اور گھڑیوں کو رب ذوالجلال ہم سب کے لیے بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ یقیناً کافی دیر سے محفل شروع ہے اور آگے بھی محفل چلتی رہے گی، لیکن میری کچھ مجبوری کے ٹائم ٹیبل ٹائٹ ہونے کی وجہ سے میں نے آگے ہری پور پہنچنا ہے، پھر وہاں سے آگے ایک اور جگہ پہ پہنچنا ہے، تو یقیناً ابھی جو اعلان ہونے والا تھا ہمارے قابل قدر بزرگ بھائی عاشق رسول جناب الحاج محمد گل تعارف نقشبندی صاحب آپ کا اعلان ہونے جا رہا تھا، لیکن میں نے ان سے ٹائم لے لیا، تو یہ ان کی محبت ہے، ان کی شفقت ہے، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ پچھلے دنوں کافی بیمار بھی تھے اور یقیناً ہارٹ آپریشن بھی ہوا، تو اللہ رب العزت حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے صدقے انہیں شفاء کاملہ، صحت اور سلامتی عطا فرمائے، اور جس خوبصورت اور انوکھے انداز میں حضور کی پیاری پیاری نعتیں سب کو سناتے ہیں اور لوگوں کے ایمان کو تازہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ میں آپ سے چند لمحے لوں گا، مختصر وقت ہوگا، چند باتیں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے عرض کروں گا۔ مبارکباد دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا عبدالقادر صاحب کو، جو اس علاقے میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ
دین کا کام کر رہے ہیں، مسلک کا کام کر رہے ہیں، مدرسے کے حوالے سے ہو، وہ بچیوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے ہو، ہمارا یہ فخر ہے اور ہمیں یہ بات بیان کرتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے دارالعلوم فیض القرآن کا ایک نوجوان عالم دین جو مکمل درس نظامی پڑھنے کے بعد، فارغ ہونے کے بعد اس علاقے میں بیٹھ کر عملی طور پر دین کا مسلک کا کام کر رہا ہے۔ اس پر آپ سبحان اللہ کہہ دیں۔ اللہ اس جوان کو اور عزتیں عطا فرمائے، اپنے بزرگوں کے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت خزانہ غیب سے ان کی مدد بھی فرمائے۔ ایک بار محبت سے درود شریف پر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین۔ سامعین حضرات، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے، لمبی تمہید کا وقت نہیں، ٹو دی پوائنٹ گفتگو کرتے ہیں، بات کو جلدی جلدی آگے بڑھاتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نبی کے ذکر کی محفل میں آتے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نبی کی میلاد کی محفل سجاتے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نبی کا ذکر کرتے ہیں۔ اور میں تو اکثر یہ کہا کرتا ہوں، میری اپنی طبیعت ٹھیک نہیں، کافی عرصے سے سفر میں ہوں اور لمبے لمبے سفر کیے ہیں، تھکا ہوا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں جناب عاشق رسول گل تعارف صاحب بھی اس بات کی تائید کریں گے کیونکہ وہ بھی کافی بیمار ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ نبی کا ذکر مجھے باکمال رکھتا ہے، نبی کا ذکر مجھے باکمال رکھتا ہے، میرے عیبوں پہ پردے بھی ڈال رکھتا ہے۔ تو سمجھ آندی پئی ہے، تو بھی آکھو سبحان اللہ۔ نبی کا ذکر مجھے باکمال رکھتا ہے، میرے عیبوں پہ پردے بھی ڈال رکھتا ہے، ہزار موت سے ٹکرا کر بھی میں زندہ ہوں، کوئی تو ہے جو میرا خیال رکھتا ہے۔ نبی کا ذکر اللہ اکبر یا رسول اللہ نبی کا ذکر مجھے باکمال رکھتا ہے، میرے عیبوں پہ پردے بھی ڈال رکھتا ہے، ہزار موت سے ٹکرا کر بھی میں زندہ ہوں، کوئی تو ہے جو میرا خیال رکھتا ہے۔ ہمارا جو نظام چل رہا ہے، ہمارا جو ایک سسٹم چل رہا ہے، جو ایک پروسیس چل رہا ہے، وہ نبی کے ذکر کی وجہ سے چل رہا ہے، نبی کے ذکر کی وجہ سے یہ نظام چل رہا ہے، نبی کے نام کی وجہ سے یہ نظام چل رہا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نبی کے ذکر سے وابستہ ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نبی کی ذکر سے اپنا تعلق پختہ کر لیتے ہیں۔ اور میں تو اکثر یہ کہا کرتا ہوں، میرا نبی تیرے میرے ذکر کا محتاج نہیں، میرا نبی تیری میری نعت کا محتاج نہیں، میرا نبی تیرے میرے درود کا محتاج
نہیں میرا نبی تیرے میرے سلام کا محتاج نہیں، میرا نبی تیرے میرے سجائی ہوئی میلاد کی محفل کا محتاج نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تیرے اور میرے نبی کے ذکر کو کسی مولوی نے بلند نہیں کیا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ تیرے اور میرے نبی کے ذکر کو کسی مولوی نے بلند نہیں کیا، تیرے اور میرے نبی کے مقام اور مرتبے کو کسی پیر نے بلند نہیں کیا۔ میرے اور تیرے نبی کے ذکر کو کسی مولوی نے بلند نہیں کیا، میرے تیرے نبی کے ذکر کو کسی پیر نے بلند نہیں کیا۔ اگر آپ اس بات کی تائید کرتے ہیں تو کہیں سبحان اللہ، تھوڑا جا اور زور لا کے آکھو سبحان اللہ۔ آؤ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، نبی کا میلاد منانے والوں، نبی کی میلاد کی محفل میں آنے والوں، نبی کا ذکر کرنے والوں، میرا نبی تیرے میرے ذکر کا محتاج نہیں، میرا نبی تیرے میرے درود کا محتاج نہیں، میرا نبی تیری میری نعت کا محتاج نہیں، میرا نبی تیرے میرے سلام کا محتاج نہیں، کیونکہ تیرے اور میرے لجپال کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو کسی مولوی نے بلند نہیں کیا، تیرے میرے نبی کے مقام اور مرتبے کو کسی پیر نے بلند نہیں کیا، تیرے میرے نبی کے مقام اور مرتبے کو کسی ایم پی اے نے بلند نہیں کیا، تیرے میرے نبی کے مقام اور مرتبے کو کسی ایم این اے نے بلند نہیں کیا، تیرے میرے نبی کے مقام اور مرتبے کو کسی وزیر نے بلند نہیں کیا، تیرے میرے نبی کے مقام اور مرتبے کو کسی پرائم منسٹر نے بلند نہیں کیا، تیرے میرے نبی کے مقام اور مرتبے کو کسی ملک کے صدر نے بلند نہیں کیا، تیرے اور میرے نبی کے مقام اور مرتبے کو کسی ملک کے بادشاہ نے بلند نہیں کیا، تیرے اور میرے لجپال کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو اس ذات نے بلند کیا ہے جس کی شان الحمدللہ رب العالمین۔ ایسے نہیں ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ بڑے عرصے سے میں ڈھونڈ رہا تھا کہ سٹی ساؤنڈ والا کہیں مل جائے تو آج مجھے مل گیا، اللہ سلامت رکھے۔ تیرے اور میرے نبی کے مقام اور مرتبے کو، تیرے اور میرے نبی کے مقام اور مرتبے کو اس ذات نے بلند کیا ہے جو کائنات کا خالق ہے، جو کائنات کا مالک ہے، جو پوری کائنات کو سجانے والا ہے، جو پوری کائنات کو سجانے والا ہے۔ وہ رب رب ہو کے اعلان کرتا ہے، وہ رب رب ہو کے اعلان کرتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا۔ ایسے نہیں ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، تھوڑا جا زور لا کے آخو۔ کائنات کا خالق، کائنات کا مالک، رب ذوالجلال، رب ذوالجلال اپنے نبی کا ذکر بلند فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، رب ذوالجلال کا قرآن اعلان فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیارے ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، کتنا بلند کیا، ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے افضل ہے، پہلی گھڑی سے بہتر ہے، پہلی گھڑی سے اعلیٰ۔ اور یہ ایک آیت پڑھیے، اب قرآن کھولیں، قرآن کھولیں، قرآن پڑھیں، قرآن کی ہر آیت میں تمہیں مصطفیٰ کی شان نظر آئے گی۔ آج ہماری بدقسمتی، ہم قرآن سے دور ہیں۔ قرآن کو کھولو تو صحیح، قرآن پڑھو تو صحیح، قرآن سے اپنا تعلق جوڑو تو صحیح، آپ کو قرآن کی ہر آیت میں مصطفیٰ کی نعت نظر آئے گی۔ کیا خیال ہے برکت کے لیے دو تین آیتیں سنا دوں؟ کوئی یہ نہ کہنا کہ کہا تو تھا لیکن دکھایا کچھ نہیں، پڑھا کچھ نہیں۔ آؤ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں،
نبی کی میلاد کی محفل میں آنے والوں، نبی کا ذکر کرنے والوں، پورا کا پورا قرآن میرے نبی کی نعت ہے، پورا کا پورا قرآن میرے نبی کی شان بیان کرتا ہے، پورا کا پورا قرآن میرے نبی کی عظمت بیان کرتا ہے۔ رب ذوالجلال کا قرآن نبی کی شان بیان کرتے ہوئے اعلان فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا۔ آپ سبحان اللہ کہیں گے تو بات چلے گی، ہر آیت پہ آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے۔ رب ذوالجلال کا قرآن نبی کی شان اور عظمت بیان کرتے ہوئے اعلان فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ کا قرآن نبی کی شان اور عظمت بیان کرتے ہوئے اعلان فرماتا ہے، رب کا قرآن اعلان فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ رب ذوالجلال کا قرآن نبی کی شان اور عظمت بیان کرتے ہوئے اعلان فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ جلال کا قرآن نبی کی شان بیان کرتے ہوئے اعلان فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ رب ذوالجلال کا قرآن نبی کی شان اور عظمت بیان کرتے ہوئے اعلان فرماتا ہے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ تو پھر میں اپنی بولی میں بات کروں، اپنے انداز میں بات کروں تو کچھ یوں ہوگی یا محمد یا محمد محمد میں کہتا رہا یا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لری بن گئے یا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لری بن گئی۔ مل کے میرے ساتھ پڑھ لیں یا محمد محمد میں کہتا رہا یا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لری بن گئی آیتوں سے آیتوں سے آیتوں سے آیتوں سے ملاتا رہا آیتوں سے ملاتا رہا آیتوں سے ملاتا رہا آیت پھر جو دیکھا تو نعتِ نبی بن گئے پھر جو دیکھا تو نعتِ نبی بن گئے یا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی
آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں آیتوں سے ملاتا رہا آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں پھر جو دیکھا تو نعتِ نبی بن گئے پھر جو دیکھا تو نعتِ نبی بن گئے یا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی پل گئی آپ کو سبحان اللہ نعرہ تو سا مارنا کوئی نہیں حق چاہ عوام کو صحیح طریقے سے جگانا اور جگا کے رکھنا یہ اللہ قبلہ گل تعارف صاحب کا کام ہے یہ انشاءاللہ بعد میں آپ کو صحیح جگائیں گے میری بات کل سمجھ آئی نہیں کہ نہیں بات شروع کہاں سے ہوئی تھی میرا نبی تیرے میرے ذکر کا محتاج نہیں میرا نبی تیرے میرے درود کا محتاج نہیں کیوں کیونکہ میرے نبی کے ذکر کو مقام کو مرتبے کو رب نے بلند کیا ہے اب کوئی کرے یا نہ کرے کوئی نام لے یا نہ لے کوئی درود پڑھے یا نہ پڑھے ذکر کرے یا نہ کرے نعت پڑھے یا نہ پڑھے محفل سجائے یا نہ سجائے میرے نبی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میرے نبی کا ذکر رب کرتا ہے میرے نبی کے مقام اور مرتبے کو رب نے بلند کر دیا ہے اور ہم جب نبی کا ذکر کرتے ہیں تو فائدہ ہمیں ہوتا ہے فائدہ ہمیں ہوتا ہے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے ہمارے درجات میں بلندیاں آتی ہیں دیکھیں ہم آج یہاں پر آئے یہ علامہ عبدالقادر صاحب کا ہم پہ احسان نہیں کہ انہوں نے ہمیں بلایا نہ آپ کا حافظ عبدالقادر صاحب پر مسجد کی انتظامیہ پہ احسان ہے کہ آپ یہاں پر آئے نہ میرا تجھ پہ احسان ہے نہ تیرا مجھ پہ احسان ہے میں تو یہ کہا کرتا ہوں یہ کملی والے آقا کا ہم سب پہ احسان ہے کہ آج کے دن اس وقت اللہ کے نبی نے ہمیں اپنی یاد کے لیے پسند فرما لیا اس وقت ہم کیا کر رہے ہوتے کوئی گھر میں بیٹھا ہوتا کوئی کسی بیٹھک میں بیٹھا ہوتا کسی حجرے میں بیٹھا ہوتا کسی کھیت میں ہوتا ٹی وی کے آگے ہوتے موبائل کے آگے ہوتے کوئی ڈرامہ فلم دیکھ رہے ہوتے کوئی غیبت کی محفل چل رہی ہوتی لیکن ہم یہاں بیٹھ کر اپنے نبی کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ اللہ کے نبی کا ہم سب پہ احسان ہے کہ کملی والے آقا نے ہمیں اپنی یاد کے لیے چن لیا اور ہم جو یہاں بیٹھے ہیں محفل سجائے بیٹھے ہیں تو اس سے فائدہ ہمیں ہو رہا ہے ہمارے گناہوں میں کمی آتی ہے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے درجات میں بلندیاں آتی ہیں حضور کی توجہ ملتی ہے حضور کی توجہ ملتی ہے حضور کا قرب ملتا ہے ہم اس لیے نا حضور ہم پہ کرم فرمائے حضور ہم پہ کرم فرمائے حضور کی توجہ ہمیں مل جائے حضور کا قرب مل جائے یہی تو ہمارا مقصد ہے کہ حضور کی توجہ ملے حضور کا قرب مل جائے تاکہ دنیا بھی بن جائے قبر و آخرت بھی بن جائے سمجھ آتی پینے کے نہیں یہاں پر مجھے ایک شعر یاد آ گیا ہم جو یہاں بیٹھے ہیں اس لیے بیٹھے کہ حضور کی توجہ مل جائے حضور کا قرب مل جائے حضور کا کرم مل جائے تو پھر کہنا پڑے گا کرم کی ایک نظر ہم پر خدارا یا رسول اللہ کرم کی کہ نظر ہم پر خدارا یا رسول اللہ ہم سب یہاں پر بیٹھے ہیں ہم سب یہاں پر جمع ہوئے فقط اس نظریے سے جمع ہوئے کہ حضور کی توجہ مل جائے حضور کا کرم ہو جائے حضور کا ہم پہ کرم ہو جائے تاکہ دنیا بھی بن جائے قبر بھی بن جائے آخرت بھی بن جائے کرم کے ایک نظر ہم
پر خدارا یا رسول اللہ کرم کی ایک نظر ہم پر خدارا یا رسول اللہ کرم کی ایک نظر ہم پر خدارا یا رسول اللہ میں تمہارا یا رسول اللہ میں تمہارا یا رسول اللہ مہمان آ گئے ماشاءاللہ مہمان بھی تشریف لا چکے ہیں تو میں نے جو ایک گفتگو کا آغاز کیا تھا اس کو یہیں پہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں کہ کامیاب وہی ہوتا ہے جو نبی کے ذکر سے وابستہ ہوتا ہے کامیابی اسی کو ملتی ہے جو نبی کے ذکر سے اپنا تعلق پختہ کر لیتا ہے خوش نصیب ہیں آپ لوگ جو آپ یہاں آئے اور نبی کی ذکر کی محفل کو آپ نے سجایا اور یہاں بیٹھ کر نبی کا ذکر کر رہے ہیں اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے علامہ عبدالقادر صاحب کی اس خوبصورت کاوش کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے زندگی کے اندر پھر کبھی موقع ملا تو اسی موضوع پر بڑی تفصیل سے گفتگو ہوگی میں نے بھی کیونکہ آگے جانا ہے گلتارہ صاحب کی خوبصورت انداز میں آپ نے ابھی نعت بھی سننی ہے تو انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی جزاکم اللہ وما علینا الا البلاغ تمام احباب تشریف فرما ہوں آج ہم سب کی یہ سعادت مندی اور خوش نصیبی کہ تاجدار گولڈا اعلی حضرت گولڈی پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے خاندان کے چشم و چراغ اور میرے پیر و مرشد حضور نصیر ملت شاعر احزباں مجدد عصر چراغ گولڈا پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے لخت جگر و جانشین آج الحمدللہ کرم نوازی فرماتے ہوئے لجپالی فرماتے ہوئے آج ہماری اس بدم میں تشریف لائے میں صمیم قلب سے جملہ انتظامیہ اور اپنی طرف سے آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں اللہ رب العزت انہی کی دعاؤں کا صدقہ ہے آج اللہ رب العزت نے جو یہ کرم نوازی فرمائی الحمدللہ آپ پیر صاحب کا حکم ہے یہ حاجی الحاج گلتارہ صاحب نقشبندی ہماری یہ خواہش تھی کہ قبلہ عالم کی موجودگی میں جو جنہوں نے ان کا کلام پڑھا وہ ہمیں سنائیں اور آپ کے شہزادہ بھی ہمارے یہاں موجود ہوں گے اور یقین جانیے میں ایک بات کرتا ہوں جو حقیقت پہ مبنی ہے یہ پروگرام ترتیب کس طرح ہوا بچپن سے اور یہاں ہمارے علاقے کے جو سرکار کے مریدین ہیں قبلہ بابو جی سرکار لجپال رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مریدین بھی اور حضور قبلہ عالم میرے مرشد پاک سیدنا پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے مریدین بھی سب کی یہ خواہش تھی کہ کوئی موقع ایسا ہو کہ سرکار کے آل اولاد میں سے کوئی جانشین یہاں تشریف لائے لیکن ہمارا ظاہری اس طرح کوئی وہاں رابطہ نہیں تھا میرے دل میں یہ خیال آیا کہ چلو ظاہری کوئی تعلق نہیں ہے لیکن ہم مرید تو گولڈا شریف کے ہیں اور گولڈا شریف بڑے لجپال ہیں اور بابو جی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہ فرمان ہے کہ اسی سنگیاں کا لا چھوڑ کے جنت بھی نہیں جانا تو وہ میرے دل میں خیال آیا کہ وہ تو لجپالی فرماتے ہیں ظاہری تعارف کوئی ہو یا نہ ہو یہاں پہچان ضروری نہیں بڑا جرگہ یا بڑا تعارف ضروری نہیں مرشد لجپالی فرماتے ہیں تو بغیر کسی تعارف کے میرے نمازی حاجی صاحبان حاضر ہوئے تو اس سے پہلے کوئی اس طرح کا ظاہری تعارف نہیں تھا روحانی تعلق الحمدللہ تو قبلہ نے حکم ارشاد فرمایا اور یہ محمد علی صاحب گواہ ہیں جب میں اپنے مرشد کریم کے قدموں میں بیٹھ کے سرکار سے رابطہ کیا یقین جانے لجپالی فرمائی اور آج ہمارے ہاں تشریف لا چکے ہیں
تو بلا تاخیر الحاج گل تعارف صاحب آپ سے التماس کرتا ہوں کہ سرکار کا ہمیں کلام سنائیں، پھر مرشد دعا فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ احمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی کرم فرما، انتہائی کرم فرما۔ پیری طریقت رہبر شریعت موجود و سخا، سفیر عشق رسول، کشتہ عشق مصطفیٰ، حضور نصیر ملت صاحبزادہ صاحب جناب پیشوس گیلانی صاحب زیدہ مجدود تشریف فرما نے بہت قیمتی وقت انہاں دا 3 شعر پیش کراں گا، انہاں دی اجازت ہے تھوڑی محبت نہ پڑھو۔ صلی اللہ علیہ یا چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے، جی ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے۔ پڑھ کے روح الیمین سورہ والضحیٰ، سبحان اللہ، پڑھ کے روح الیمین سورہ والضحیٰ، پڑھ کے روح الیمین سورہ والضحیٰ، چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، وہ امامت کی شب وہ صفِ انبیاء، وہ امامت کی شب وہ صفِ انبیاء، مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے، مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے، جی مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے۔ جب سواری چلی جبرائیل امین، جب سواری چلی جبرائیل امین، صورت نقش پا دیکھتے رہ گئے، جی صورت نقش پا دیکھتے رہ گئے۔ ہم گناہگار تھے مغفرت ہو گئی، زاہد و پارسا دیکھتے رہ گئے، جی زاہد و پارسا دیکھتے رہ گئے۔ میں نصیر آج لایا وہ نعت نبی، میں نصیر آج لایا وہ نعت نبی، میں نصیر آج لایا وہ نعت نبی، نعت گو منہ میرا دیکھتے
رہ گئے نعت گو میرا دیکھتے رہ گئے چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے الحمدللہ ہم سب کی سعادت مندی قبلہ عالم آج یہ ہماری سب سے بڑی خواہش تھی کہ قبلہ عالم تشریف لائے اور الحمدللہ اس سے پہلے میرے استاد محترم شیخ الحدیث و تفسیر ابو نصیر حضرت علامہ مولانا مفتی گو شہزاد صاحب ہزاروی زیدہ اقبال ہو ستم مدرس مرکزی دارالعلوم فیض القرآن آپ بھی تشریف لائے دل کی تھا گرہیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں جس طرح تمام احباب اپنی اپنی حاجات دل میں رکھیں قبلہ سب کے لیے دعا فرما رہے ہیں آمین یا ارحم الراحمین۔ ادب کا مقام ہے، ہمارے لیے یہ سعادت مندی ہے کہ قبلہ عالم تشریف لے آئے ہیں اور سب نے دیدار کر لیا ہے اور سب کے لیے اجتماعی دعا ہو چکی ہے۔ اب ادب کا مقام ہے، آپ نے آگے نہیں آنا، راستہ عطا فرمانا ہے۔ سنگ بنیاد کے لیے 2 منٹ کے لیے سرکار تشریف لے جائیں گے، دعا فرمائیں گے، پھر انشاءاللہ سارے احباب راستہ بنا دیں، آگے آنے کی کوشش نہیں کرنی، یہ ادب کا مقام ہے۔ تشریف لائیں، مہربانی۔ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ میرے معزز سامعین کرام، ہم سب کی سعادت مندی ہے اس تقریب سعید میں اللہ رب العزت نے ہم کو حاضر کی توفیق بخشی۔ حضرات گرامی، ہمارا ادارہ فیض القرآن حسن ابدال، اس کے فارغ التحصیل علماء فاضلین اور زیر تعلیم طلباء کرام، ان کے ہاں جب کوئی نجی پروگرام ہوتا ہے یا مذہبی حوالے سے کسی تقریب کا انعقاد ہوتا ہے تو وہ اپنے اساتذہ کو اس موقع پر نہیں بھولتے۔ تو اسی سلسلے کی ایک کڑی دارالعلوم فیض القرآن حقیقی معنوں میں ایک معیاری درسگاہ ہے، صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب العزت کے دین متین
کی خدمت سر انجام دے رہا ہے، اس کی کا فیض جاری اور ساری ہے۔ آپ لوگ بھی خوش بخت ہیں، اسی دارالعلوم کے ایک فرزند ارجمند، فارغ التحصیل، عالم دین، دوران تعلیم ہی خد و خال بتا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے، تو ناچیز کو مدعو کیا۔ میری مراد پیر طریقہ رہبر شریعت پیر عبدالقادر صاحب زید مجدو، جنہوں نے اپنے اساتذہ کے سامنے باقاعدہ زانوِ تلمذ طے کیا۔ جب بھی کوئی ان کے ہاں کوئی محفل ہوتی ہے تو اپنے اساتذہ کو ضرور مدعو کرتے ہیں۔ میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور اس تقریب سعید کے انعقاد پر ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ یہ ان کی اعلیٰ ظرفی ہے۔ تواضع کنات ہوشمند گزین نہاد شاغ پر میوہ سرزمین، جس ٹہنی کے ساتھ پھل ہوتا ہے وہ زمین پر اپنا سر جھکا لیتی ہے، رکھ دیتی ہے۔ محترم حضرات گرامی، اس طرح کی تقریب سعید میں جب بندہ ناچیز حاضر ہوتا ہے تو موقع کی مناسبت سے تو اصل دین کی جو روح ہے اس کے مطابق اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے کچھ مسائل حاضرین محفل کے گوش گزار ضرور کرتا ہے۔ مجھ سے قبل ہم سب کے پیر و مرشد عزت مآب پیر گولڈا شریف، ان کی زیارت اب سب نے کی، تو آج کی اس تقریب سعید میں یاد رکھو ان کے والد گرامی پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا میرے جد امجد میرے دادا جان کی ولایت کی سب سے بڑی جو دلیل ہے وہ یہ کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق گزاری۔ ساری زندگی انہوں نے کوئی کام خلاف سنت نہیں کیا۔ آج کل بعض جگہوں میں ڈھول ڈھمکے اس طرح کی چیزیں، اب وہ علماء کی گرفت جن جن جگہوں میں ڈھیلی پڑ گئی ہے تو کچھ نہ کچھ کنٹرول جو ہے باہر ہو گیا ہے۔ علماء کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے خالص جس طرح شریعت طاہرہ کا حکم ہے اس کے مطابق جلوس نکالے جائیں۔ الحمدللہ جلوس سنت طریقے پر لوگ باوضو ہو کر اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہوئے درود شریف پڑھتے ہوئے جلوسوں میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ چیز بہت ہی مستحسن ہے، بڑی باعث ثواب ہے۔ اس کے مستحب
مستحب ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن بدقسمتی سے بعض جگہوں میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ پھر وہ خلاف سنت کام جو ہے شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ یاد رکھو ثواب کی امید نہ رکھیں، یہ خیال کریں کہ ہم گناہ کتنا لے کر جا رہے ہیں، ہم کو گناہ کتنا ہوا ہے۔ اس واسطے یہ مسجد ہے، بالخصوص جمعے کا جب دن ہوتا ہے، آج کل امام خطبہ دے رہا ہوتا ہے تو نمازی قبلے کی طرف اس طرح رخ کرتے ہیں کہ امام کی طرف بالکل نہیں دیکھتے۔ سنت یہ ہے کہ نمازی خطبے کے دوران امام کی طرف رخ کریں۔ اب قبلے کی طرف رخ کرنا بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس موقع پر امام کی طرف رخ کرنا جو سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں جتنا ثواب ہے اتنا ثواب اور کسی چیز میں نہیں ہے۔ امام جمعے کے روز منبر پر بیٹھا ہو، اس وقت اذان کی جو اجابت ہے، یاد رکھو دوسری اذان یہ خطبے کے حکم میں ہے، اس کا سننا مست ہے، ضروری ہے، اور اس کی اجابت صرف امام کے لیے سنت ہے۔ اس خطیب کے لیے جو منبر پر بیٹھا ہوتا ہے، باقی لوگ بالکل خاموشی سے اذان کے کلمات سنیں۔ میلاد شریف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ شریف تشریف لے گئے، سوموار کے دن مکہ مکرمہ سے نکلے، سوموار کے دن مدینہ شریف پہنچے، 3 دن غار ثور میں رہے، 15 دنوں کے بعد 12 دن سفر میں رہے، 15 دنوں کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف پہنچ گئے۔ آپ کی ناکہ مبارک اونٹنی جا رہی ہے، ہر جان نثار، آپ کا ہر عاشق، ہر غلام عرض کر رہا ہے حضور میرے گھر تشریف لائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہے، جس جگہ یہ خود رکے گی میں ادھر ہی رکوں گا۔ اونٹنی آپ کے جو حقیقی ماموں تھے بنی عدی بن نجار، ان کی جو بستی تھی اس سے گزر گئی۔ آگے جو ان کے چچا زاد تھے بنی مالک بن نجار، وہاں جس جگہ آج مسجد نبی ہے، یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا سین تھا۔ اس بیڑے میں، اس سین میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پہنچی، کچھ دیر کے لیے بیٹھ گئی، پھر اونٹنی اٹھی اور آگے جا کر بیٹھی، پھر اونٹنی نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو اٹھ کر پہلی جگہ جہاں پہلے بیٹھی تھی اونٹنی بیٹھ گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی سے اترے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا سامان اتار کر اپنے گھر لے گئے۔ تو حضور علیہ السلام کے میزبان سیدنا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ انصار ہیں۔ سرکار نے فرمایا لوگ زیادہ ہو جائیں گے، میرے انصار کم ہو جائیں گے۔
آج واقعی آپ کو قریشی نظر آئیں گے ماشاءاللہ، سادات کرام ماشاءاللہ نظر آئیں گے، ہاشمی نظر آئیں گے، آپ کو دوسرے قبیلے کے لوگ، لیکن آج انصار کرام گنے گنائے چند ایوبی حضرات کے دنیا میں آپ کو انصاری نظر نہیں آئے گا۔ میرے آقا کا یہ معجزہ ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ گھر، جس میں حضور علیہ السلام نے سٹے فرمایا 7 ماہ 7 مہینے، جس گھر میں حضور علیہ السلام نے رہائش رکھی، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، جس گھر میں حضور علیہ السلام نے 7 مہینے سٹے فرمایا، رہائش رکھی، سنو یہ مکان، یہ گھر، اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ طبع اول بادشاہ طبع بن حسان جب علماء کی کثیر تعداد کے ساتھ مکہ معظمہ آیا 1000 سال پہلے، مکہ مکرمہ سے اس نے مدینہ شریف جانے کا پروگرام کیا، مدینہ شریف پہنچا، طبع بادشاہ نے جب واپسی کا ارادہ کیا، اس کے ساتھ جو علماء تھے انہوں نے اس خاص کا اظہار کیا کہ اب ہم نے ادھر ہی رہنا ہے، ہم نے جانا نہیں ہے۔ بادشاہ نے ان سے پوچھا وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ جگہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ ہے، وہ ہجرت کر کے اس جگہ تشریف لائیں گے، ہو سکتا ہے ہمارے نصیب میں ان کی زیارت ہو، ان کی زیارت ہم کو نصیب ہو جائے، کم از کم ہماری نسل سے لوگوں کو اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو سکے گی۔ طبع بادشاہ نے کہا بہت اچھا۔ اس بادشاہ نے ان علماء کی رہائش کا بندوبست کیا اور گزر اوقات کے لیے وافر مقدار میں مال دیا اور کہنے لگا اچھا میں بھی اس نبی پر ایمان رکھتا ہوں اور ایک مکان اور ایک اجرا، ایک گھر نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نے تعمیر کروایا کہ میری طرف سے یہ گھر، یہ مکان اس نبی کا ہے جو آخر زمانے میں تشریف لانے والے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کے جب مدینہ شریف تشریف لے گئے، اتفاق سے حضرت ابو ایوب انصاری کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس گھر میں حضور پر نور شافی یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہائش رکھی، یہ وہ رہائش تھی، وہ مکان تھا جس کو طبع بادشاہ اول طبع بن حسان نے حضور علیہ السلام کے لیے 1000 سال پہلے تعمیر کروایا تھا۔ یہ واقعہ جو ہے اس کو امام المغازی امام محمد بن اسحاق نے اپنی مغازی میں لکھا ہے۔ تو حضرات گرامی، نہ صرف آج ہمارے اس ملک میں، آپ کی اس آبادی میں، بلکہ مسلمانان عالم صدیوں سے حضور شافی یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد جو ہے منعقد کرتے آئے ہیں۔
آج تو میں نے فیس بک پر پڑھا ہے کہ جن لوگوں کے ہاں پہلے نصف صدی میلاد شریف کا انعقاد بدعت تھا، ناجائز تھا، شرک تھا، آج اس سعودی عرب میں بھی اس دفعہ اعلان ہوا ہے کہ وہ بھی سرکاری طور پر میلاد شریف منعقد کریں گے۔ حقیقت ہی ہوتی ہے۔ الحمدللہ آپ بزرگ، آپ نوجوان، آپ ساتھی اس تقریب سعید میں شریک ہوئے، حاضر ہوئے، یہ بہت بڑا کار ثواب ہے۔ آپ نے اس میلاد شریف کی اس تقریب میں شریک ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والیانہ عقیدت کا ثبوت دیا۔ مسلمان کو یہ اعزاز جاتا ہے، یہ کریڈٹ جاتا ہے۔ عمل میں جیسے بھی ہیں کوتاہی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے لے کر آج تک صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے، دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی انقلاب ان کے دلوں سے رسول اللہ کی محبت کو نہیں نکال سکا۔ جنگ یمامہ میں صحابہ کرام کے قرآن کے جو حافظ تھے ان کے سر کٹ گئے، وہ رسول اللہ کی حرمت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس سے وہ لوگ پیچھے نہ ہٹے۔ پھر تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، پھر بنی خلفائے عباسیہ کا دور، جب اس ملک میں، دنیا میں جب خلافت عثمانیہ کا جب دور آیا، وہ تو عاشق رسول تھے۔ باقاعدہ میلاد کے دن ترک سے، باقاعدہ ترک سے اس دور میں ٹرین مدینہ شریف حاضری کے لیے، روزہ شریف پر حاضری کے لیے ترک سے ٹرین آتی تھی۔ سرکاری طور پر جناب علی میلاد النبی کا انعقاد ہوتا تھا۔ بڑے بڑے سلاطین جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منعقد کرنا اپنے لیے فخر سمجھتے تھے۔ اس واسطے ہر سال کی طرح پیر طریقہ رہبری شریعت پیر عبدالقادر صاحب زیدہ مجدہ انہوں نے اس سال بھی میلاد شریف کا انعقاد کیا۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ پیر صاحب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ پیر صاحب گھوڑلا شریف اللہ تعالیٰ ان کا فیض جاری فرمائے، ان کے فیض سے اللہ تعالیٰ پیر صاحب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا وأن الحمد للہ رب العالمین۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی
زر تو کیا ہے میں غریب ہوں. دل کی تھا گرہیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت جتنے بھی مہمانان گرامی دور و نزدیک سے آئے اللہ رب العزت سب کی حاضری کو اپنی برگاہ میں قبول منظور فرمائے. آج کی جو یہ محفل پاک تھی اللہ رب العزت نے خصوصی کرم نوازی فرمایا بندے نچیز پر. اسے بہت سی نسبتیں حاصل ہیں. وہ یہ سب سے پہلے کہ جن کے پاس میں نے حفظ کیا استاد الحفاظ بالقرہ حضرت علامہ مولانا عبد القیوم چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ولی کامل گزری ہیں. الحمدللہ دعاؤں سے نوازنے کے لیے آج اس مجلس پاک میں ان کے صاحبزادے جو بڑے ان کے لخت جگر ہیں پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ مولانا زین العابدین صاحب تشریف لائے. پھر اس کے بعد جن کے سامنے زانو تنظم طے کر کے میں نے درس نظامی پڑھا شعبہ کتب کی کتابیں پڑھی اور آج کچھ آپ کو پڑھانے کے قابل ہوا. الحمدللہ شیخ الحدیث و تفسیر امام مصرف الناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد گل شہزاد صاحب ہزاروی بھی تشریف لائے. اور جن کے ادارے میں پڑھا جنہوں نے دیار غیر رہ کے مرکز دارالعلوم فیض القرآن کے لیے محنتیں کی اور ہزارہا علماء جن کے مدرسے میں پڑھ کے فارغ و تحصیل ہوئے اور پوری دنیا میں پھیل کے دینی متین کی خدمت کر رہے ہیں. میری مراد پیر طریقت رہبر شریعت پیر الشیخ پیر محمد عمران عبدالی صاحب بھی تشریف لائے. اور پھر کرم در کرم اس ذات کا بے انتہا فضل ہوا کہ جن کے دستے اقتص میں میں نے ہاتھ ایک بیعت کیا جن کا میں مرید ہوں اور جن کی نسبت مجھے حاصل ہے ان کے لخت جگر اور نور نظر اور وہ شخصیت کہ آپ اگر گولڈا شریف پہ چلے جائیں نا تو دروازے پہ بیٹھے رہیں نصیب میں ہوا تو ملاقات ہوگی نہیں تو وہاں جا کے بھی ملاقات نہیں ہوگی. تو یہ ان کی کرم نوازی ہوئی کہ الحمدللہ وہ اس دیہات اس گاؤں میں الحمدللہ اور بغیر کسی تعارف کے میں نے پہلے کہا ہے نہ مرکز دارالعلوم سے رابطہ کیا زید پیر صاحب نے بھی آنا تھا وہ بھی گولڈا شریف جاتے رہے بہت سے تعلقات تھے میں ان کے ذریعے ٹائم لے سکتا تھا لیکن میں نے ایک ازمائی چیز جس طرح تھوڑا بہت ہوتا ہے میں نے کہا ہمارا گولڈا شریف ظاہری کوئی رابطہ بھی نہیں ہے تو لیکن یہ تو وہ لجپال ہے جو قیامت میں بھی نہیں بولیں گے یہ ہمارا عقیدہ ہے. اس لیے میں نے کہا میں رابطہ کسی کے تھرو نہیں کروں گا خود ہم کوشش کرتے ہیں لیکن یہ لجپال لوگ ہیں دیکھا آئے مصروفیت یہ بے انتہا. آج بھی جب صبح رابطہ ہوا کہہ رہے تھے مولانا بڑا مصروف ہوں لیکن چلو وعدہ کیا ہے اور میری وجہ سے آپ نے پروگرام بھی آگے کیا ہے ورنہ اتوار کو نہ تھا تو آپ نے فرمایا کہ آج مصروفیت بہت ہے لیکن سب چھوڑ کے میں ضرور اپنے وعدے کو نبھاتے ہوئے آؤں گا. تو الحمدللہ یہ پورے علاقے کے لیے ہماری اس پورے علاقے کے لیے خوش نصیبی ہے کہ سرکار گولڈا شریف اور اتنی عزیز شام علماء کرام تشریف لائے. اللہ رب العزت اس محفل پاک کی کامل برکت رحمت ہم سب کو نصیب فرمائے اور اللہ رب العزت اس محفل پاک میں جتنی بھی آنے والے ہیں اور بالخصوص یہ عرصے سے خواہش تھی کہ یہ جو گھر تھا ہمارا یہ جو گھر تھا اس میں شروع عرصے سے اس گھر میں پورے اس علاقے نے قبلہ والد گرامی کے پاس قرآن پڑھا تو میری یہ خواہش تھی کہ اس گھر میں اسی طرح قرآن جاری و ساری رہے. تو اس مالک نے کرم نوازی فرمایا تھوڑی سی جگہ اتنی بڑی نہیں تھوڑی سی جگہ مل گئی ہے میں نے کہا اسے اپنے والد صاحب کے نام کرتا ہوں کہ جنہوں نے ساری زندگیاں بچیوں کو عورتوں کو ماں بہنوں کو قرآن پڑھایا اللہ ان کی ساری صاحب کے لیے اسے قبول فرما لے. تو الحمدللہ اب 90 بچیاں پڑھ رہی ہیں انشاءاللہ اعلان عام ہے پورے علاقے کے لیے ہم انشاءاللہ اس پروگرام کا انتظار تھا. پیر صاحب وہاں بھی تشریف لے کے گئے ہیں گولڈا شریف والے گھر میں تشریف لے کے گئے ہیں اور ادارے کے لیے انہوں نے دعا فرمائی ہے. میں نے کہا جی ترجمہ تفسیر کی کلاس کا آغاز کرنے لگے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ درس نظامی کا بچیوں کا چونکہ اس پورے علاقے میں بچیوں کا کوئی ادارہ نہیں ہے میں نے کہا ہے ان کے درس نظامی کا آغاز کرنا آپ دعا فرمائے. آپ یہاں سے پھر وہاں گھر تشریف لے کے دعا فرمائی یقیناً ان کی دعاؤں کا اثر ہوگا انشاءاللہ. اللہ رب العزت سب کے حاضری کو قبول فرمائے. آپ انشاءاللہ مختصر اختتامی دعا قبلہ استاد گرامی فرمائیں گے اس کے بعد انشاءاللہ لنگر بھی چھت پہ جو ہے سب احباب کے لیے وہ جگہ بڑی وسیع ہے اوپر تو اسی حال کے اوپر سب کے لیے لنگر شریف کا اہتمام ہے اور انشاءاللہ پھر نماز بھی بجماعت ادا ہوگی انشاءاللہ. مختصر دعا استاد. اللهم آمين. اللهم صل على سيدنا مولانا وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الله ربنا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. الله ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا رب العالمین استقبل سعید میں یا اللہ
9 بجے سے صبح سے یا اللہ جو تیرے مقدس کلام کی تلاوت ہوئی، یا اللہ نعت شریف ہوئی، یا علماء کرام جو بات فرمایا، یا اللہ درود شریف جو پڑھا گیا، ذکر اذکار ہوا، تسبیحات تکبیرات، یا اللہ پیر صاحب نے یا اللہ لنگر کا اہتمام کیا، سب کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما، ہدیۃً تحفۃً، اس کا ثواب ہمیں حبیب کے دربار کو بعد میں کا ثواب پہنچا۔ یا اللہ آپ کے توفیل اس ثواب کو کئی گنا زائد دگنا فرما کے اضعاف مضاعف فرما کے تمام انبیاء کرام جملہ فرشتگان، تمام صحابہ کرام، تمام شہداء، تمام صالحین کو مومنین مومنات کو پہنچا، بالخصوص حاضرین۔ یا اللہ ان کے خواہش و کاروائی نریال سے، والدین سے، یا رب جو لوگ رسول ہوگی یا اللہ ان کو ثواب پہنچا۔ پیر صاحب عبدالقادر صاحب یا اللہ ان کے والد گرامی، یا اللہ ان کو یا اللہ جزیل عطا فرما، یا ان غریق رحمت فرما۔ حاضرین یا اللہ ان کے دل میں جو بھی نیک تمنا ہے پوری فرما، یا اللہ میراث کے انوار و برکات سب کو نصیب فرما، یا رب دل کے حاضرین کے دل میں جو نیک تمنا ہے پوری فرما، یا رب العالمین پورا سال امن و امان میں اپنے ان کو جگہ عطا فرما، یا رب العالمین پاکستان کو دنیا سب میں محفوظ فرما، یا اللہ تعصب قیامت پاکستان کو تابندہ فرما، یا رب العالمین جس دارالعلوم کا مزید بچیوں کے یا اللہ پیر صاحب نے یا اللہ اہتمام کر رکھا ہے، عزم کر رکھا ہے، ان کو کامیابی عطا فرما، یا رب العالمین اس مدرسے کو یا اللہ شرف قبولیت عطا فرما، یا رب العالمین مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما، یا اللہ جتنی بھی عالم اللہ پوری بستی یا اللہ ان کو خیر و عافیت کا گہوارہ بنا، یا اللہ حراست حسد سے محفوظ فرما، شر انگیز انسان کی شر انگیز سے محفوظ فرما، یا رب العالمین قلبی خطرات شیطانی وسوسوں سے محفوظ فرما، یا رب العالمین ہم سب کو اس نے خاتمہ نصیب فرمانا، یا رب العالمین ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرما، یا اللہ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا رب العالمین اس ملک میں ہم کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ مسلمانوں کی حال ذات یا رب ہمارے حال پر رحم و کرم فرما، جہاں کی مسلمان پریشان حال ہے مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما، یا رب بابا مری کے مسلمان فلسطین، افغانستان، یا اللہ یمن، شام، نائجیریا، فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، یا اللہ مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما، یا رب العالمین کفار کے ظلم کو پنجوں سے مسلمانوں کا آزاد عطا فرما، یا رب العالمین مسلمانوں میں اتحاد اتفاق پیدا فرما، یا رب العالمین عبدالقادر صاحب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرما، ان کو یا اللہ اپنے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا رب العالمین کو للہیت نصیب فرما، یا اللہ ریاکاری یا اللہ کسی قسم کی تقصیرات سے ان کو بال بال محفوظ فرما، صرف و صرف اپنی خوشنودی کے لیے یا اللہ ان کو منتخب فرما، اللہ ثبتنا بقول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔